کیا ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہے؟ آخر ایمان ہے کیا؟ ایمان کی کتنی قسمیں ہیں اور ایمان کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ایمان کا دل سے کیا رشتہ ہے؟ دل کا ایمان کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ایمان۔ یہ حروف تہجی کے 3 الفاظ الف میم نون یعنی کہ امن سے بنتا ہے۔ اس کا جو بیسک ورڈ ہے امن ہے، اور یہ 17 مختلف معنیوں کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، جو کہ 879 مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے اور 723 آیات میں آیا ہے۔ اس لفظ کے مختلف معنی ہیں، جیسے امن، امان، امانت، مومن، مومنین اور ایمان۔ ان سب کا اگر ایک ان کا بیسک معنی دیکھا جائے تو وہ امن والا ہے۔ ایمان، ایمانت جو اللہ نے انسان کو تخلیق کرتے ہوئے دی تھی کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرو گے۔ یہاں پہ لفظ ایمان ہے اور کبھی ایمانت ہے۔ اور مومن، جو میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام کر دیا ہے، ایسا بندہ جو اطمینان والا ہو، جسے دنیاوی اور اخروی یعنی کہ دنیا کا اور آخرت کے حوالے سے مکمل کامل یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرا مالک میرے لیے بہتر کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرتا، اور اللہ نے اسے دنیا میں امن کے ساتھ مشابہت دی ہے، اور اللہ نے دنیا میں اس کے لیے امان پیدا کر دیا ہے۔ اور ان کی نشانیاں بھی میں بتا چکا ہوں اللہ والے بندوں کی، کہ ان کے چہرے روشن ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید میں بات کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہم پہ دین آیا ہے، یہ دین اسلام ہے، سلامتی والا دین، اور ہم دین ابراہیمی پہ ہے، جو کہ اپنے باو اجداد آدم کی طرح اصلاح پانے والوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ اور آج کے دور کا جو مسلمان ہے، ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کو لا شریک مانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء اور کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، اور ہر اچھے برے تقدیر کے معاملے پر ایمان رکھتا ہے۔ ناظرین، اب واپس آتے ہیں دوبارہ، ایمان ہے کیا؟ قرآن مجید میں ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ صادقین ہیں، یعنی کہ سچے لوگوں کی نشانی، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ جب دنیا میں جائیں گے تو میرے اور میرے محبوب کی اطاعت کریں، اور یہ جو ایمان ہے یہ میرے ناقص علم کے مطابق 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک، اقرار کرنا، دوسرا دلی طور پر قبول کر کے اس حالت میں کنورٹ ہو جانا، یعنی کہ کسی بھی صورت میں آپ کا قول اور آپ کا فعل ان حدود سے باہر نہ ہو۔ جبکہ تیسری صورت جو ہے وہ صورت وہ ہے کہ آپ اقرار بالزبان تو کر لیں لیکن عمل نہ کریں، منافقین کی طرح، جیسے رئیس المنافقین اس وقت بظاہر سب کے سامنے کلمہ گو تھا اور بظاہر دنیا کے سامنے عمل صالحہ کرتا، مگر جب کفار یا اپنے گروہ میں جاتا تو وہ کہتا کہ ہم تو ان لوگوں کو یوں ہی گمراہ کیے ہوئے ہیں، اصل میں نعوذ باللہ مسلمان گمراہ ہے۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا یہ عمل تھا۔ تو وہ تیسرا درجہ ہے ایمان کا، کہ جن پر اللہ نے کسی بھی صورت پہ اپنی عنایت نہیں کرنی،
جو پہلے 2 درجے ہیں ایمان کے، اگر میں اقرار کر لیتا ہوں زبان سے اور میں یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مومن ہونے کا بھی مزہ چکھ لیتا ہوں، اب اس کے بعد میرے وہ درجات ہیں جو مجھے ایمان کے اعلیٰ ظرف کی طرف لے کے جائیں گے، اگر وہ میں نہیں کرتا، دوران ایمان میں گناہ کرتا ہوں تو اس کی جزا و سزا اللہ مجھے دے گا، لیکن جو مجھ پہ اللہ کا احسان آ جائے گا کہ میں نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، تو یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے اور سب سے مضبوط حالت کہ ایمان ایسا کہ قول و فعل میں کوئی فرق نہیں اور اللہ کی حدود کو ہر حالت میں قائم رکھنے والے کو، وہ اصل میں ایمان ہے۔ اور ایمان کے حوالے سے اللہ بارہا کہتا ہے کہ تصدیق بالقلب، جب انسان کا قلب اس کو تصدیق کر دیتا ہے تو وہ قائم ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی بھی صورت میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہو۔ تو زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل کے ساتھ جو تصدیق کرنی ہے، اس کا اگلا جو عمل ہے وہ آپ کی پریکٹیکل لائف ہے جو نظر آئے گا۔ انسان کی زبان تو شاید جھوٹ بول سکے لیکن دل کی گواہی جھوٹ نہیں دیتی۔ یہ جو میں نے ابھی پہلا سب سے کمزور ایمان کا عمل بتایا ہے، اسے سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بدوؤں کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آیت کا مفہوم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، یعنی کہ تم نے دین ابراہیمی کی مخالفت چھوڑ دی ہے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگ گئے ہو، اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی مفہوم کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اندر بھی درجات کے حوالے سے ایک تفریق ڈال رہا ہے، اور آج کا جو میں اپنے حوالے سے بات کروں گا کہ میرے جیسا جو بندہ ہے وہ اقرار بالنساء زبان کے لحاظ تک اقرار کرتا ہے اللہ کو ایک ماننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے تک، باقی دنیا کے معاملات میں دین اور اطاعت رسول کے حوالے سے ہم لوگ غافل ہیں، میں خصوصی۔ تو آج کا جو ایمان والا ہے وہ جس حیثیت میں ہے، ہر انسان اپنا مواخذہ خود کر سکتا ہے، لیکن ایک حدیث کا حوالہ میں دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ واقعہ ہے کہ اسامہ ابن زید جو کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا مانتے تھے جب تک قرآن میں نہ آیا کہ یہ تو لے پالک ہے، تو آپ ان کے بیٹے کو اپنے پوتے کی طرح پیار کرتے تھے۔ تو ایک جنگ کے دوران اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کفار کو دوران جنگ جب تلوار اٹھائی مارنے لگے تو تلوار اٹھاتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
مگر اسامہ بن زید نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب یہ واقعہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آ گیا، تو آپ نے اسامہ بن زید سے کہا کہ اسامہ، یہ جو اس نے اللہ کی وحدانیت اور آخری نبی ہونے کے ناطے میرے ساتھ ایک عہد کیا، اللہ کے ساتھ عہد کیا اور تم نے وہ سنا، اب روز قیامت یہ اس بندے کے حوالے سے تیرے خلاف مقدمہ کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے میں دوسری جو بات بتا دی کہ کسی بھی صورت میں ہمیں اپنے مخالف کو جو کہ کلمہ گو ہے، کلمہ گو ہونے کے حوالے سے اسے کافر ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا جملہ فرمایا کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیڑ کر دیکھا، جیسا کہ اللہ اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا۔ اب وہ دل کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ کا حبیب، لیکن کمال بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا یا مسلمان نہیں بن سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ اب اس معاملے کو بھی ہم دیکھ لیں تو ہم ایک چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا فیملی باؤنڈ سسٹم ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایمان کے حوالے سے ہم ایمان کے جس درجے میں ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ایمان کا نام ہے یقین کا، اور یقین کے آگے 3 درجات ہیں، عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین، اور یہ ایک علیحدہ ڈیٹیل ورک ہے، لیکن یقین سے مراد یہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو تب بھی میرے دل میں یہ خیال آنا چاہیے، اگر نیک اعمال کر رہا ہوں تب بھی۔ تو ایمان والوں کو جب اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، میں مفہوم ہے کہ میں تمہیں آخر میں اجر دوں گا، تو وہ اجر کن کے لیے ہوگا؟ جو نیک عمل کرتے رہے، وہ جو صالحین میں تھے، جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ تھے، جو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ تھے۔ جیسا کہ مسلمان کے حوالے سے میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اطاعت کرنے والا، عبادت کے حوالے سے کہ اللہ اور معبود کے درمیان، بندے کے درمیان جو تعلق ہے معبود کا اور بندے کا، یعنی کہ عبد کا، وہ ہے۔ کسی چودھری کے ہوتے ہوئے وہ ڈٹ جاتا ہے کہ یہ مجھے گاؤں سے نکال دے گا، اور کائنات کے مالک کے سامنے ہم لوگ دنیا میں جو معاملات کرتے ہیں، اللہ ہم پہ اپنی مغفرت فرمائے۔ ایمان کے حوالے سے ہم دنیا کی جو سب سے انعام یافتہ چیزیں ہیں، اللہ نے سب سے پہلے تو ہمیں کلمہ گو بنایا، مسلمان بنایا، اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان کے درجے کو مضبوطی کی طرف لے کے جائیں۔ میں کسی بھی حوالے سے اپنے معاشرے کی برائیوں کے ساتھ آپ کو یا اپنے سننے والوں کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ آپ کیا ہیں۔ جب میں انڈیویجول اپنی ذات کو دیکھتا ہوں تو میں وہ سب سے کمزور ترین ایمان والی سطح پہ ہوں۔ آپ بھی اپنا مواخذہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں۔ یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، بہت سی اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اختلافاتی بنیاد پہ ڈسکس کریں گے اور ان کے اوپر بات کریں گے تو وہ چل پڑے گی جیسے میں بہت بڑا عالم فاضل بن جاؤں گا، مگر نہیں، وہ برائیاں صرف اور صرف ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجوہات کی وجہ سے ہیں، ورنہ تو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں سلامتی کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، ہم کلمہ گو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت، ہر نماز میں، حتیٰ کہ تہجد میں آنے والی تمام امت کے لیے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہے۔
اور پچھلی جو آیت میں نے آیت نمبر 14 آپ کے سامنے بیان کی، اس میں بھی اللہ کہتا ہے کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ وہ تو اللہ کی مہربانیاں ہیں جو انسان کے اوپر ہیں، ورنہ ہم لوگ ایمان کے جس حالت میں ہیں کہ ہم اپنے سے زیادہ پیسے والے یا خوشحال لوگ کو دیکھ کر اس کی کاپی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے رہیے واٹ ٹی وی۔